کس نے پڑھایا کلمہ؟ رب کا نام کس نے بتایا ہے؟ کیسے پہچانا ہے؟ اور نمازیں پڑھ رہے ہو کس نے سکھائی ہیں؟ نماز کس کی اداؤں کا نام ہے؟ حج کس کی اداؤں کا نام ہے؟ اور جاتے ہو تم نے دو بے سلے لباس پہن لیے، مردوں کے لیے بات کر رہا ہوں، دو چادریں ہیں، سر ننگا ہے، پاؤں میں چپل ہڈی ننگی رکھنی ہے، ایسی چپل پہننی ہے کہ پاؤں کی ہڈی ننگی رہے اوپر والی۔ آپ گئے ہو، سفر کر کے پہنچے ہو، جب طواف شروع کرنے لگے ہو دایاں کندھا ننگا کر لیا، 7 پھیرے لگائے ہیں، حجر اسود کو چوم رہے ہو، کوئی کہے یار یہ پاگل ہے، انہوں نے سلا ہوا لباس چھوڑ کے بے سلا پہن لیا، بال بکھرے ہوئے، ایک 4 دیواری کے پیچھے چکر لگا رہے، کیا کہیں گے؟ اچھا جی اب کیا کرنا ہے؟ مقام ابراہیم پہ جاؤ، 2 رکعت پڑھو، اب جاؤ کیا ہو، پانی پیو، پیو بھی، اوپر اپنے گراؤ بھی۔ ویسے پانی گرائیں تو جائز ہے، وہاں گراؤ، اپنے اوپر ڈالو، کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ پاگل، دیوانے، ہاں دیوانے، مگر بہت سوچ کے دیوانے ہوئے ہیں، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ ہوا ہے۔ اب تم اس پہاڑی سے اس پہاڑی تک، اس پہاڑی سے اس پہاڑی تک چکر لگاؤ، ادھر جا رہے ہو پھر ادھر جا رہے ہو پھر ادھر آ رہے ہو، 7 پھیرے لگاؤ، کس کی نقل ہے یہ سب کچھ؟ کبھی سوچا یہ احرام کس کی سنت، یہ طواف کس کی سنت، یہ حجر اسود کا بوسہ کس کی سنت، مقام ابراہیم پر 2 رکعت واجب الطواف کس کی سنت، یہ زمزم کے ساتھ اس طرح سلوک، اس طرح کھڑے ہو کے پینا، خوب پینا، اپنے اوپر گرانا، یہ کس کی سنت، اس پہاڑی سے اس پہاڑی تک جانا، درمیان میں تھوڑا سا تیز چلنا، کس کی سنت ہے؟ اور جن کی ادائیں اتنی پیاری ہیں وہ خود کتنے پیارے ہوں گے، اور ان کی اداؤں کی نقل کرنے والوں کو کہہ دیا آؤ اس طرح کرو تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جن کی نقل کرنے کا اتنا ثواب ہے ان سے محبت کرنے کا کتنا ثواب ہوگا؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ کہیں کہ نہیں جی، تو ان کو سمجھ میں آیا عقل ہوتی نا تو ایسی باتیں، جس کے پاس ایمان نہیں عقل پہلے جاتی ہے، وہ کہتی میرا یہاں کیا کام ہے، وہ پہلے جاتی ہے۔ تو نبی سے مانگنا، کس سے مانگنا؟ اونچی، میں نے آپ کو دلیلیں دی ہیں۔ حضرت جند بن دمرہ کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، بوڑھے ہو گئے تھے، ہجرت کے لیے نکلے، جا رہے ہیں، رستے میں وفات ہو گئی، مدینہ نہیں پہنچ سکے۔ صحابہ نے کہا، ان کو پورا واقعہ نہیں سنا رہا، آپ کو سنایا ہوا ہے، رستے میں وفات ہو گئی، وہاں خبر پہنچی تو لوگوں نے کہا ان کو ثواب نہیں ملے گا، انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ اللہ قرآن کی آیت اتارتا ہے، نبی کا عاشق ہو اور خالی رہ جائے۔ اللہ نے آیت اتاری، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو اپنے گھر سے نکلے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، وہ کعبہ چھوڑ کے کدھر جا رہے تھے؟ إِلَى اللَّهِ، تو تھے کعبے میں، اللہ کا گھر کہاں ہے؟ مکہ میں ہے، اللہ کا گھر، وہ جا رہے تھے کس کی طرف؟ رسول کی طرف۔ قرآن کی آیت نے بتا دیا رسول کی طرف جانا اللہ کی طرف جانا ہے۔ اب میں ایک بات اور کرتا ہوں، جب حضور نے ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے، ہجرت کا حکم ہو گیا، کسی مسلمان کا مکہ میں رہنا جائز نہ رہا، کسی مسلمان کا مکہ مکرمہ میں رہنا، ڈرو نہیں، میں یقین سے کہہ رہا ہوں، جائز نہ رہا۔ کعبۃ اللہ وہیں پہ، حجر اسود وہیں پہ، مقام ابراہیم وہیں پہ، حتیم وہیں پہ، مطاف وہیں پہ، صفا مروہ وہیں پہ، مینا مزدلفہ عرفات وہیں پہ، لیکن وہاں رہنا جائز نہیں۔ کوئی دے مجھے جواب، کیوں؟ اللہ کا گھر، دنیا میں کائنات میں سب سے پہلا گھر، ان اول بیت قرآن میں ہے،
لوگوں کے لیے اللہ کا پہلا گھر وہ دعا للناس للذی ببکۃ مبارکم وہدی للعالمین. قرآن کہہ رہا ہے، وہ جا رہا ہے نبی کی طرف، اللہ فرماتا ہے اللہ کی طرف. نبی کی طرف جانا کس کی طرف؟ کیوں؟ کعبہ تو وہیں تھا، کعبے کی جان چلی گئی تھی. کعبہ وہیں تھا، کعبے کی روح چلی گئی تھی. حضور واپس آئے، مکہ فتح کیا، اب اسی مکہ میں رہنا ثواب ہو گیا. نبی کے بغیر، نبی کے بغیر کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں. آدھا کلمہ شیطان بھی پڑھتا تھا، لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا، پکا اللہ کو ایک مانتا تھا. کہتا تھا یا اللہ تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں، تو کہے گا تب بھی نہیں. اپنے آپ کو اتنا مواحد سمجھتا. اللہ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، یا اللہ تجھے کرتا ہوں، تیرے سوا کسی کو نہیں کروں گا. اللہ کا حکم بھی نہیں مانا، سمجھا ہی نہیں کہ رب کا حکم ہے، تب بھی نہیں کیا. آدھا کلمہ پڑھتا تھا، اللہ فرماتا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تو تھا ہی کافروں میں سے، تو ہو گیا کافروں میں سے. کیوں؟ آدھا کلمہ بھی پڑھا، نماز بھی پڑھی، بہت عبادت کی، کام آئی، نبی کو نہیں مانا. نبی کو، ان کی عظمت کو، ان کی محبت کو سمجھا نہیں. فرمایا مردود، نکل جا، نکل جا، لعنت ہے تجھ پہ. اب لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا. لعنت ہے تجھ پہ، جا. اللہ نے نماز، عقیدہ، کلمہ، عبادت فرمایا لے جا. اس نے بسترا لپیٹا، آج تک اٹھائے پھر رہا ہے. نہیں سمجھے ہو؟ کچھ ہاتھ آیا اللہ و رسولی، تو رسول کی طرف جانا کس کی طرف جانا ہے؟ آؤ ابھی میں نے آپ کو یہ بات سنائی ہے، یہ قرآن کا اعجاز. اگلی آیت پڑھو. اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک تم انہیں سیدھی راہ کی طرف چلاتے ہو. پتہ چلا جو نبی کی طرف جاتا ہے وہ سیدھے راستے پر ہے. قرآن ہے یہ، قرآن کی برکت دیکھو. آگے مضمون وہی ہے. نبی کون سا راستہ دکھاتا ہے؟ کون سا راستہ چلاتا ہے؟ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے. نبی کے بغیر سیدھی راہ ہو سکتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. کون سا سیدھا راستہ بیان نہ ہوتا، میں کہتا میرا راستہ سیدھا، وہ کہتے ان کا راستہ، وہ کہتے ان کا راستہ، یہ کہتے ان کا راستہ، وہ کہتے ان کا راستہ. اللہ فرماتا ہے صراط الذین. آگے کیا ہے؟ آگے کیا ہے؟ یاد ہے؟ انعمت علیہم. یا اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، احسان فرمایا ہے. تو سب کو ملا نبی کے صدقے، تو نبی کے دامن چھوڑ کے سیدھا راستہ ملے گا؟ تو نبی کی طرف جانا کون سا راستہ ہے؟ نبی کون سا راستہ چلاتے ہیں؟ اونچی سیدھا. نبی کے بغیر سیدھے راستے کا کوئی تصور ہو سکتا نہیں. جی حج کرنے جاؤ تو مدینے جانا ضروری نہیں. ان کی کتابوں میں لکھا ہے، ان کی ٹی وی پہ تقریریں ہوتی ہیں، ان کے رسالے، ان کے حج کرنے آؤ مدینے آنا ضروری نہیں. مدینے والا نہ ہوتا تو حج ہوتا؟ سوچو، مدینے آنا ضروری نہیں.
ہمارا تو یہ یقین ہے مدینے والا نہ ہوتا تو حج بھی نہ ہوتا، کعبہ بھی نہ ہوتا، یہ کائنات ہی نہ ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے میں ان کو نہ بناتا تو کچھ بھی کدھر ہوتا حج، کدھر ہوتا حج ہے؟ نہیں جی مدینے، اچھا جانا ہے مدینے، مدینے جاؤ تو صرف مسجد کی نیت کرنا، نبی کی نہیں کرنا۔ وہ مسجد دنیا میں تھوڑی ہے، مسجد دنیا میں کم ہے، اس کا نام کیا ہے؟ مسجد نبوی۔ وہ صرف مسجد نہیں، اس مسجد میں نبی زندہ موجود ہیں۔ خود فرمایا من زارنی بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، اور جس نے میری وفات کے بعد مجھے دیکھا اس نے میری زندگی میں مجھے دیکھا۔ اور سنو جب آؤ گے نا تو یہ نہیں سمجھنا مدینے آؤ تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم کسی ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں صرف پتھر ہیں، جہاں صرف دیواریں ہیں، جہاں صرف کھڑکیاں ہیں، جہاں صرف چھت ہے۔ نہیں، تم کہاں جا رہے ہو؟ نبی کی بارگاہ میں۔ کعبے میں اللہ رہتا نہیں، اس کا کوئی مکان نہیں ہے۔ کعبے اللہ کی تجلی کا نام کعبہ، وہ اللہ کا گھر ہے، مگر اللہ اس میں نہیں، مدینے میں حضور خود موجود ہیں۔ اور ساتھ فرما دیا یہ نہ سوچ کے آنا کہ میں مردہ ہوں، میں زندہ ہوں۔ جو ان کو مردہ کہتا ہے اپنا زندہ ہونا ثابت نہیں کر سکتا۔ سمجھ آ رہی بات؟ یہ تو روکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ سیدھا راستہ۔ میں نے آپ کو جواب دیا تھا، آخری بات کروں، تقریر لمبی ہو جائے گی۔ ہر رکعت میں کیا کہتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہو یا نہیں کہتے ہو؟ پوچھ رہا ہوں کیوں کہتے ہو؟ 5 ٹائم نماز فرض پڑھتے ہو، اس کے علاوہ کتنے نفل پڑھتے ہو؟ ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم بار 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 بار، یا اللہ سیدھا راستہ چلا، یا اللہ سیدھا راستہ چلا، یا اللہ سیدھا راستہ چلا، یا اللہ سیدھا راستہ چلا۔ اگر 50 رکعتیں ہیں، 50 دفعہ تو لازمی کہتے ہو۔ چلو اور کم کر لو، اب نفل نہیں پڑھتے ہو، جتنا بھی کہتے ہو 40 دفعہ کہتے ہو، 30 دفعہ کہتے ہو یا نہیں کہتے ہو؟ پوچھ رہا ہوں۔ جو نرے فرض پڑھتے ہیں 17 دفعہ تو وہ کہتے ہیں کیونکہ 17 فرض ہے، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ 3 وتر واجب ہو گئے تو 20 رکعتیں وہ بھی 20 مرتبہ وہ بھی کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ پوچھ رہا ہوں، جواب ملتا ہے یا نہیں؟ ہر بندہ بدن پاک، کپڑے پاک، جگہ پاک، منہ قبلے کی طرف، یا اللہ سیدھا راستہ چلا۔ اور کون سا سیدھا راستہ ہے؟ مسجد میں آئے ہوئے ہو، پاک ہو، بدن بھی، کپڑے بھی، لباس بھی، جگہ بھی، منہ بھی قبلے کی سمت میں، یا اللہ سیدھا راستہ چلا۔ تو کوئی اور ہے سیدھا راستہ؟ جواب ملتا ہے یا نہیں؟ اب تحیات بیٹھے، آپ نے کہا یا اللہ میری عبادت تیری بارگاہ میں پیش، تیری بارگاہ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز ہو جائے گی؟ پوچھ رہا ہوں کیوں؟ آپ نے قیام نہیں کیا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھا، رکوع نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا، قعدہ نہیں کیا، سب کیا، نماز کیوں نہیں ہوتی؟ اور مجھے عبادت پیش کرنے والے یہ بتائیے نماز سکھائی کس نے؟ میرا نام تجھے بتایا کس نے ہے؟ یہ کلمہ تجھے پڑھایا کس نے ہے؟ عبادت مجھے پیش کر دی، میری بارگاہ میں میرا حبیب موجود ہے، اب ارادے کے ساتھ سلام کر، ارادے کے ساتھ ان کو اونچی۔ نماز میں کسی اور کو سلام کریں گے نماز رہے گی؟ کسی اور کو کریں نماز رہتی نہیں، نبی کو نہ کریں ہوتی نہیں۔ سمجھ آ رہے ہو؟ کچھ پہچان رہے ہو؟ کچھ غور کر رہے ہو؟ سلام کر، سلام کیا، درود بھیج۔ یہ آپ کے اس اہدنا الصراط المستقیم کا جواب ہے۔
تو نے کہا تھا نا یا اللہ مجھے سیدھا راستہ چلا، ان کا دامن پکڑ لے، ان پہ درود و سلام بھیجتے رہنا، ان کے ساتھ تعلق نہ توڑنا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ نبی کا دامن چھوٹنے نہ پائے، چھوٹ گیا تو پھر سیدھا راستہ مل سکتا۔ اللہ فرماتا وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ، یہ لام تک ضرور آپ سیدھے راستے پر چلاتے ہیں، دکھاتے ہیں۔ تو سیدھا راستہ کون دکھائے گا؟ اللہ کا حبیب۔ کون دکھائے گا؟ تو اللہ کے حبیب کا وسیلہ ذریعہ پکڑنا پڑے گا یا نہیں؟ ان کے واسطے کے بغیر بات بنے گی نہیں بنے گی۔ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ۔ مسلمان کو قرآن اور سنت سے محبت رکھنی ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ ہم نبی کے سچے غلام بن جائیں گے۔ بیڑا گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔